من الظلمات إلى النور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی بھائیوں، میں آپ سے ایک ڈونیشن اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا ایک ٹرسٹ ہے جس کا نام خیر خواہ ہے، جو مرزا باغ خانیار سری نگر میں واقع ہے، اور اس کے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ منتھلی کٹس ہم غریب اور ضرورت مند لوگوں کو دیتے ہیں، جس میں جو یہ منتھلی کٹس ہے اس میں آتے ہیں ڈیلی کموڈیٹیز، تمام روزمرہ کے اشیاء۔ ان میں پرماننٹ کیسز ہے اور ٹیمپریری کیسز ہے۔ پرماننٹ کیسز کو ہمیشہ یہ منتھلی کٹس چلتے رہتے ہیں، اور ٹیمپریری کیسز کو حالات کے حساب سے چلتے رہتے ہیں یہ۔ اور ہم دیتے ہیں غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے پیسے، وہ بھی ہم دیتے ہیں، اور اسپیشل میڈیکل کیسز ہم ہینڈل کرتے ہیں، جیسے کینسر کیسز، کڈنی فیلئر کیسز ایکسٹرا، ان کو ہم ہیلپ کرتے ہیں یا تو منی سے یا تو میڈیسن سے، دونوں میں سے کسی ایک چیز سے ضرورت کے حساب سے۔ کووڈ-19 میں بھی ہم ابھی منتھلی کٹس دے رہے ہیں اور کیش دے رہے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، امید ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں گے اور ہمارے اس ٹرسٹ کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، اور اس میں آپ پیسے دیں گے، ڈونیٹ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو اس کا جزا دے گا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بارك الله فيكم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے، جس میں چوتھی نصیحت کا بیان ہوگا، چوتھی اور آخری نصیحت۔ یہ تھوڑی بڑی ہے، اس کا بیان ہوگا۔ پچھلی نصیحتوں میں ہم نے پہلی نصیحت میں جانا کہ رمضان کے بعد بھی ہم مسلسل نیک اعمال کرتے رہے جیسے رمضان میں کرتے ہیں۔ دوسری میں سیکھا کہ نماز بہت بڑی عظیم الشان چیز ہے، اس کو بھی قائم کرتے رہے۔ اور اس کے بعد ہم نے تیسری چیز یہ سیکھی کہ مسجدوں کو آباد غیر رمضان میں بھی رکھے۔ اب چوتھی نصیحت کی طرف چلتے ہیں۔ کھانے پینے اور روزہ توڑنے والی تمام چیزوں سے وجوبی طور رکھنے اور دور رہنے کا زمانہ ماہ رمضان ہے۔ راہ حرام کاموں سے رکنے تو اس کا اطلاق انسان کی تمام عمر میں ہوگا۔ مسلمان رمضان میں حلال و حرام سے پرہیز کرتا ہے، اور حرام سے تو پوری زندگی پرہیز کرتا ہے۔ بس ایک ساتھ حلال و حرام سے رکے رہنے کی دن تو گزر گئے، رہا حرام کاموں سے بچنے تو وہ عمر بھر جاری رہتا ہے۔ یہ اس لیے کہ لغت میں صوم کسی چیز سے رکنے اور باز رہنے کو کہتے ہیں، اور شریعت میں صوم کہتے ہیں وَالْأَمْسَاكَ عَنِ الْأَسْكَلِ وَالشَّرِبِ وَالسَّائِرِ الْمُفْطَرَاتِ مِنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ۔ طلوع فجر سے لے کر غروب الشمس تک کھانے پینے اور روزہ توڑنے والے ہر کام سے رکے رہنا۔ شرعی معنی لغوی معنی کا ایک جز ہوتا ہے۔ جب لغوی معنی کا اطلاق شرعی معنی پر کیا جاتا ہے تو اس شرعی معنی کو اور اس کے علاوہ دوسرے معنی کو بھی شامل ہوتا ہے، جس کی ایک مثال حرام امور سے اجتناب کرنا ہے، جیسا کہ آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں، شرمگاہ وغیرہ کو جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے تو یہ لغوی اعتبار سے ان کے لیے روزہ ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اللہ نے بندوں پر ان تمام نعمتوں کے ذریعے مہربانی فرمائی ہے جن سے وہ ذرہ برابر بھی نیاز نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف تو اللہ نے ان پر نعمتوں کے ذریعے احسان فرمایا ہے، مگر دوسری طرف ان کا استعمال ان امور میں واجب قرار دیا ہے جن سے وہ راضی ہوتا ہے، اور جن امور سے وہ ناراض ہوتا ہے ان میں ان کا استعمال
ان کے استعمال کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ان نعمتوں پر اللہ کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ مسلمان ان کو وہیں استعمال کر لے جہاں اس کو ان کے تمام استعمال کا حکم دیا گیا ہے، اور اس شخصیت کی نافرمانی کے کاموں میں ان کو ہرگز استعمال نہ کرے جس نے اس کو ان نعمتوں سے اور ہر ظاہری و باطنی نعمت سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس آنکھ کے لیے ان چیزوں کو دیکھنا جائز ہے جن کو اللہ نے حلال قرار دیا، اور حرام چیزوں کو دیکھنا میں اس کا استعمال منع ہے۔ ان چیزوں سے رک جانا ہی اس کا روزہ ہے جس کا حکم مسلسل اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ کان کا استعمال ان چیزوں کے سننے میں جائز ہے جن کو مباح قرار دیا گیا ہے، اور بندے پر اس کا استعمال اس چیز کے سننے میں حرام قرار دیا گیا ہے جس کا سننا جائز نہیں ہے۔ مثلا قرآن کی سماعت ہم پر جائز ہے، گانے کی سماعت ہمارے اوپر ناجائز ہے، گالی گلوچ کی سماعت ہمارے اوپر ناجائز ہے، تو یہ نہ سنیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، اگر آپ کو کوئی رمضان کی حالت میں گالی دے تو اس سے کہے انی صائم، میں روزدار ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ یہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ہاتھ کے لیے صرف وہ چیز پکڑنا جائز ہے جو مباح ہے، اور حرام چیز میں اس کا استعمال ناجائز ہے۔ ان چیزوں سے رکنا ہی اس کا روزہ کہلاتا ہے، جس کا حکم بھی ہر وقت اور ہمیشہ کے لیے اور صرف ماہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس طرح پاؤں کے لیے ہر خیر والے کام کی طرف چلنا جائز کر دیا گیا ہے، اور ہر حرام کام کی طرف اس کا چلنا منع ہے۔ یہی اس کا روزہ ہے جو مرتے دم تک باقی رہتا ہے۔ ہاں جی، یہ باقی رہنا چاہیے مرتے دم تک، رمضان میں ہی نہیں، غیر رمضان میں بھی۔ اور پھر شرمگاہ کا استعمال حلال چیزوں میں جائز قرار دیا گیا ہے، اور حرام چیزوں میں اس کو استعمال کرنے سے روکا گیا ہے جو ہمیشہ کے لیے اس کا روزہ ہے۔ گویا کچھ چیزیں اس کے لیے ہمیشہ کے لیے روزہ ہے، جیسے میں نے پہلے ہی فرمایا کہ کھانا پینا یہ روزہ صرف اس کے لیے رمضان میں ہے، باقی جو باقی چیزوں کا روزہ ہے جو میں نے ابھی فرمایا، یا تو اس کی ساری عمر کے لیے ہے۔ یقیناً اللہ نے اس شخص کے ساتھ بہت بڑا اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے جس نے ان نعمتوں کا شکر ادا کیا اور ان کو وہاں استعمال کیا جہاں اللہ نے ان کو استعمال کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی ان لوگوں کو سخت وعید سنائی ہے جنہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی اور نہ ہی ان امور میں ان کی رعایت کی جن میں ان کا استعمال کرنا مراد ہے، بلکہ اس نے ان کو بلا خوف ان کاموں میں صرف کیا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور راضی نہیں ہوتا، بلکہ اسے شیطان کو راضی کر دیا جو اللہ کا اور اللہ کے مخلص بندوں کا دشمن ہے۔ اللہ نے اس کو زبردست عذاب کی وعید سنائی ہے اور اس چیز کی خبر دی ہے کہ ان تمام جوارح سے قیامت کے دن اس شخص کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اس سے بھی اس کی ان جوارح کے بارے میں پوچھ تاچھ کی جائے گی، جیسے کہ اللہ نے سورہ الاسراء میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُفُّ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ ترجمہ، جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت بڑھ، اور کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 36۔ اس طرح دوسرے مقام پر فرمایا، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ ترجمہ، ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہرے لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، ان کے پاؤں گواہیاں دیں گی ان کاموں کی جو کرتے تھے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر
65 اور سورہ فصلت میں فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلْقُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ، اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے اور ان سب کو جمع کیا جائے گا یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے ان پر ان کے کان ان کی آنکھیں اور ان کے کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ وہ جواب دیں گے کہ اس اللہ نے قوت گواہی عطا فرمائی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے۔ اس نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ حامیم سجدہ آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 21 تک۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو زبان کی حفاظت کا حکم دیا تو معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا بس بات کو ختم کروں گا۔ اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو بھی بات زبان سے نکالتے ہیں کیا اس پر ہمارا مواخذہ کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، تیری ماں تجھے غم پائے لوگوں کو جہنم میں ان کے چہروں کی بل یا کہے نہتنوں کے بل گرانے والی چیز ان کی زبانوں کی فضول باتیں ہی ہوں گی۔ مطلب جو ان کو چہروں کے بل یا کہانیوں کے گھٹنوں کے بل گرانے والی چیزیں ہوں گی وہ اس کی زبان کی فضول باتیں ہی ہوں گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے جو اس کی دو جبڑوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان ہے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ وآخر الدعوى ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی المرسلین۔